اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. حضرات گرامی، ٹائم مجھے مختصر دیا گیا کہ ٹھیک 12 بجے کے ہم اختتام پذیر کرنا ہے. آج کی بھی رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے. حدیث شریف واضح ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 21 کی رات، 23 کی رات، 25، 27 اور 29 کی رات، ان 5 7 راتوں میں تلاش کرو. 83 سال 4 ماہ کا ثواب ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو 10 راتیں آخری عشرے کی عبادت کرتا ہے 833 سال کے برابر ثواب دیا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ 10 راتیں بھی جاگنا افضل ہے. اور شب قدر اسے کہا جاتا ہے، قرآن حکیم نے اسے لیلۃ القدر کہا. میری بات میں قرآن حکیم اعلان کرتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ پاک نے آگاہ کر دیا، مطلع کر دیا، سمجھا دیا، فرمایا اے لوگوں، قرآن حکیم کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا. کب نازل کیا؟ شب قدر میں نازل کیا. یہ تو بات اور قرآن حکیم اور جگہ بھی اعلان کرتا ہے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں، ہم نے قرآن حکیم کو مبارک رات میں نازل کیا. اللہ پاک نے اس رات کو مبارک کیا کیا، کوئی اور کہنے والا نہیں. سورۃ الحال میں آ گیا، مالک کائنات نے آگاہ کر دیا، فرمایا قرآن حکیم کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا. کیا کریں؟ میری بات نے قرآن کا فیصلہ آ گیا، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں ڈرو مجھ سے. ڈرنے والا معاملہ مالک کائنات نے آگاہ کر دیا. جو اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا، جو مالک کائنات سے نہیں ڈرتا، یاد رکھنا وہ شراب بھی پیے گا، وہ جوا بھی کھیلے گا، وہ حرام خوری بھی کرے گا، وہ زنا بھی کرے گا. اللہ سے ڈرنے والا یہ ساری کی ساری چیزیں آ کر کے ترک کر دیتا ہے. اب ہمیں 2 چیزوں کا تو پتہ چلا کہ یہ رات جو ہے قدر والی ہے اور یہ رات مبارک رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اب اگلی بات بھی لیکن آپ کو قرآن کی ہے کہ قرآن حکیم کس مہینے میں نازل ہوا. محرم میں ہوا فرمایا نہیں، سفر میں فرمایا نہیں، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، کیا رجب میں، کیا شعبان میں، کیا ذوالقعدہ میں، کیا ذوالحج میں قرآن نازل ہوا، یا جمال المکرم میں قرآن نازل ہوا. فرمایا نہیں، کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا؟ میری بات میں قرآن اعلان کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا قرآن حکیم کا نزول، قرآن حکیم کا بھیجنا، امام الانبیاء کے جھولے کھلا کر لینا رمضان المبارک کا مہینہ تھا. یہ تو پتہ چل گیا نا کہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا. امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ آتا کہ شب قدر والی رات میں 4 قسم کے لوگوں کو معافی نہیں. یاد رکھنا امام الانبیاء نے کیا دیا، فرمایا یہ قدر والی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، یہ وہ رات ہے جو رمضان مبارک میں آئی ہے، پر 4 قسم کے لوگوں کی معافی نہیں. سب سے پہلے فرمایا جو شراب پینے والا اس کی بھی یہاں تک کہ شب قدر میں معافی نہیں.
قاری صاحب تشریف فرما ہے، پوچھ سکتے ہو کہ شب قدر امام الانبیاء کی امت کے علاوہ کسی اور نبی کی امت کو یہ رات عطا بھی نہیں کی گئی. یہ رات عطا کی ہے مالک کائنات نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی. شراب پینے والے کی ماضی نہیں، انہوں نے قریب تھے. امام الانبیاء سے پوچھا گیا کہ اگر کنویں میں کتا گر جائے، فرمایا کتے کو باہر نکالو، 300 بالٹیاں دھو کے باہر نکالو، پانی پاک ہو جائے گا. فرمایا اگر کنویں میں 2 شراب کی بوند ڈالی جائے، فرمایا کہ وہ نجس ہو گیا، وہ پلیت ہو گیا، اسے بالکل بند کر دو. 2 بوند شراب کی پی لینے سے 40 دن مسجد میں آتے رہو، نماز کی حاضری نہیں لگتی. میں یہ جب بیان کر رہا تھا، کئی لوگ کہنے لگے قاری صاحب یہ چاہیے حاضری نہیں لگتی، بھلی میں مطلب ہے مسجد میں جنا کے کروں شراب کی بھی ہوگی. میں صرف نے باہر کچرے نے باہر روز بوتلا نکاح میں گیا، بوتلا کی نکاح کی ہندت والا کیا حالت تھی تھی. لوگ خیال بھی نہیں کرتے. دوسرا فرمایا شب قدر کی رات میں والدین کا نہ فرمان اس کی بھی معافی نہیں. یاد رکھنا امی جان کو ابا جان کو اللہ پاک نے بڑے مقامات پر سامنے رکھ دیا. فرمایا فجر کی نماز کیوں نہ ہو، ظہر کی کیوں نہ ہو، عصر مغرب عشاء کی نماز کیوں نہ ہو، عشاء کی نماز کیوں نہ ہو، چاش کی نماز کیوں نہ ہو، اوابین کی نماز کیوں نہ ہو، تہجد کی نماز کیوں نہ ہو، نوافل کی نماز کیوں نہ ہو، سنت کی نماز کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وتر کی نماز کیوں نہ ہو، جمعے کی نماز کیوں نہ ہو، عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز کیوں نہ ہو، جب تک ربنا یہاں تک کہ والدین کے لیے دعا نہیں کرے گا، نماز کی 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت یہاں تک کہ سلام پھیرنے کی اجازت بھی نہیں. ماں باپ کو اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام دیا، ہم نے بھلا دیا. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، امام الانبیاء ممبر پر چڑھنے لگے، بھیجنے والا اللہ، بقوا دینے والا جبریل امین. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، سفر ہستی سے مٹ جائے جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا، وہ اس کا احترام نہ کرے. پہلی پیڑھی پر قدم رکھا، دوسری پیڑھی پر قدم رکھا، بھیجنے والا اللہ، بدعا دینے والا جبریل امین علیہ السلام ملائکہ کا سردار ہے، اور آمین بھی امام الانبیاء کی ہے. فرمایا کہ یہاں تک کہ جب آپ کا نام نامی اتنے گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے، وہ آ کر جملے 5 نہ پڑے. فرماتے ہیں جب میں تیسری پیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے دعا دی، کہنے لگا آقا وہ آدمی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، سفر ہستی سے مل جائے جس کے والدین حیات ہو پر وہ ان کی خدمت نہ کرتا ہو. امام الانبیاء نے کہہ دیا آمین. پتہ چلا کہ شب قدر کی رات اس سے نصیب نہیں ہوگی، وہ گھاٹے میں ہے جو اس رات میں بھی والدین کو ناراض کر کے مسجد میں آیا، شب قدر کی عبادت کر رہا ہے. قاری صاحب موجود ہے، ذمہ داری سے حدیث پیش کر رہا ہوں کہ والدین سے معافی مانگو. تیسرے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی شب قدر میں معافی نہیں، جو یہاں تک کہ صلح رحمی سے آ رہی ہے، بہن سے توڑ دی، بھائی کے ساتھ نہیں نبھاتا، خاندان کے ساتھ نہیں نبھاتا، عزیزوں کاری کے ساتھ بات بات پر توڑ دیتا ہے، 2-4 پیسے آئے ہی نہیں، بہن کو بہن نہیں سمجھتا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، عزیزوں کاری کو کچھ نہیں سمجھتا. فرمایا شب قدر کی رات میں اس کی بھی معافی نہیں، چاہے وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، پر سرکار نے فرما دیا اگر خان کا ہمشیرہ بیوہ بیٹھا
بھی ہے اس کا خیال نہیں کرتا، اس کے پاس نہیں جاتا، یہاں تک کہ اس سے داری چھوڑی ہوئی ہے، رشتے داری چھوڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اسے بھی اس رات میں معافی نہیں۔ چوتھا اعلان بڑا سخت ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ امام الانبیاء نے روز دیا فرمایا کینہ پرور کی 20 رات میں معافی نہیں۔ کینہ پرور کسے کہا جاتا ہے؟ تشریف سرکار کی مفتی سنتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ کینہ پرور وہ ایک تو کسی کو ہم نفرت کرتے ہیں، نفرت کے ساتھ ساتھ ہر وقت دن رات صبح شام یہی ارادہ ہے میں کہیں نقصان پہنچا دوں، یہ نقصان پہنچا دوں، یہ کر دوں۔ فرمایا یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مسلمان بھائی ہے یا آپس میں ایک دوسرے کو نقصان کیوں پہنچانا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں پہنچائے۔ اللہ وجل کینہ پرور سے بچائے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر اب کینہ آ گیا، بلکہ دوسرے کو دعوت دیا کرو کہ اس سے بچو۔ کسی کا لڑائی جھگڑا ہو جائے، قرآن نے صلح بدل اس کی طرف کوئی نہیں آتا۔ کتنا آسان حل قرآن نے بتایا۔ میری بات نہیں کرو جاتا ہے ظاہراً فساد فی البر والبحر، زمین میں، زمان میں، خشکی میں، سڑی میں، اپنا میں، پرایوں میں، دور میں، نزدیک میں، میاں اور بیوی میں، بہن اور ماں میں، یہاں تک کہ ماں اور بیٹی میں، باپ اور بیٹے میں، خاندان میں، یار دوستوں میں فساد کیوں مچا، کیوں پڑتا ہے؟ اللہ کا فرماتے ہیں اور میں تمہیں علاج بتانے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن نے علاج کر دیا، علاج بتا دیا، جو علاج آج صدروں کو قبول نہیں، وزیروں کو نہیں، امیروں کو نہیں، تمہیں نہیں، مجھے نہیں، غریبوں کو بھی قبول نہیں۔ قرآن کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس۔ میرا نام محمد حبیب ہے، مجھے قرآن کہتا ہے معافی میں پہلے کرتے ہیں۔ میری اگر کسی کے ساتھ کوئی لذیذ ہو، کوئی ناراضگی ہو، اگر میں معافی مانگوں اپنی ماں سے کہو، وہ کیا کہے گا؟ یار سارے زیادہ شرمندہ کرے، ہاں میرے گلے لا، ختم، لڑائی جھگڑا ختم۔ قرآن نے حل بتایا، کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن حکیم اور جزا کہتا ہے فمن عفا واصلح واجره علی اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی نے میری رضا کے لیے، میری خاطر کسی کو معاف کر دیا، فرمایا اور لوگوں میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بتانا یہی چاہتا ہوں کینہ پرور کی اتفاق میں معافی نہیں۔ یاد رکھنا مسلمان کو چاہیے یہاں تک کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کرے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے رات اور دن، صبح اور شام روزانہ کئی سوڑے پڑا کرتے تھے، پھر رات کو جب آتے قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتے اور کہتے جاؤ بادشاہ کو میں نے معاف کیا، کوڑے مارنے والے کو معاف کیا۔ لوگوں نے کہا کہ روزانہ کوڑے پڑتے ہیں، آپ معاف کرتے ہیں۔ فرمایا اگر میں معاف نہ کروں وہ جہنم میں جائے گا، مجھے کیا ملے گا؟ بارہ مجھے جتنا ٹائم کہا ہے وہی میں نے پورا کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر جی